السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائے میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق نمبر 7 میں ہم نے ایک مکمل ٹاپک کا اختتام کیا تھا، جس میں مخارج الحروف کے بارے میں مکمل بحث ہوئی تھی کہ ہر حرف کی ادائیگی کا خروج کن مقامات پر منحصر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام اسباق کی بہت اچھے سے پریکٹس کی ہوگی۔ میں مختصراً یہاں پر ایک بار پھر بیان کر دیتی ہوں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے کل 17 مخارج الحروف سیکھے تھے، جن کو 5 مقامات یعنی جوف، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم پر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جوف کے کل 3 حروف ہیں اور 1 مخرج ہے۔ نمبر 2 پہ حلق کے کل 6 حروف اور 3 مخارج ہیں، اور نمبر 3 پہ لسان کے کل مخارج ہیں۔ نمبر 4 پہ شفتان کے کل 4 حروف اور 2 مخارج ہیں، اور نمبر 5 پہ خیشوم کا کل 1 مخرج ہے، اور جہاں غنہ حروف کی ادائیگی ہوگی وہ خیشوم سے ہوگی، یعنی ناک سے ادا ہوں گے وہ حروف۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے عنوان کی طرف، جس کا نام ہے القاب الحروف۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم القاب الحروف کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، جو مخارج الحروف سے ہی منسوب ہے، یعنی ہم نے پچھلے اسباق میں جو حروف کے مخارج سیکھے تھے ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے وہ ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے القاب کے معنی و مفہوم کو جان لیتے ہیں۔ القاب لقب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے عنوان، اور ان کی کل تعداد 10 ہے، یعنی 10 مخارج الحروف کے 10 القاب ہیں۔ میں ہر لقب کے حروف کے مخارج دوبارہ دہراؤں گی تاکہ آپ سب اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلا لقب حروف جوفیہ۔ حروف جوفیہ 3 ہیں۔ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی زبر کے بعد خالی الف، پیش کے بعد واو ساکن اور زیر کے بعد یا ساکن۔ ان کو حروف جوفیہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جوفیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لقب ہوائیہ۔ حروف ہوائیہ 3، یہ بھی 3 ہے، الف، واو، یا، اور ان کو ہوائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو ان کا مکمل انحصار ہوا پر ہوتا ہے، جیسے الف، واو، یا۔ اب میں کسی مثال کے ساتھ دوں تو تو ان کا مکمل انحصار ہوا پر ہوتا ہے، اس لیے ان حروف کو ہوائیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا لقب حلقیہ، جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ حروف حلقیہ کل 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ ان کو حلقیہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تمام حروف حلق گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق نمبر 8 میں ہم نے سیکھا ہے القاب الحروف کے بارے میں، یعنی جو ہم نے مخارج الحروف یاد کیے تھے کہ ہر حروف کی ادائیگی کہاں کہاں سے ہوتی ہے، ان حروف کے کیا کیا نام ہیں، ان کو کن لقب سے جانا جاتا ہے، کن لقب سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ پہلے 3 القاب پڑھے ہیں، جوفیہ، ہوائیہ، حلقیہ، اور ان کے حروف کے بارے میں بھی بتایا ہے اور وجہ تسمیہ بھی بتائی ہے کہ ان کو ان القاب سے پکارنے کی وجہ کیا ہے۔ آج کے سبق کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور سیکھ لیا ہوگا۔ اب بقیہ القاب الحروف انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں لے کر آؤں گی، سبق نمبر 9 کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کار خیر سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔